السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس نئے ویڈیو کے اندر تمام ویورز کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور آج کے اس روحانیت کے پارٹ میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کے ساتھ ایک عمل بھی سیکھیں گے کہ جس کے ذریعے ہم لوگ عملیات کی دنیا میں بھی آگے بڑھ سکیں۔ تو آج کا جو روحانیت کا عمل ہے وہ ہے سنتوں پر عمل کرنا، اس لیے کہ سنتوں پر عمل کرنا یہ خاص ایک طریقہ ہے روحانیت کی سیڑھیوں کے سے آگے بڑھنا۔ اس میں سے ایک سیڑھی ہے، بلکہ بہت بڑی سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی ہے سنتوں پر عمل کرنا۔ صحابہ کرام، چاہے وہ تابعین، طبع تابعین، یا غوث الاعظم دستگیر ہو، یا خواجہ خواجگاہ ہوں، یا غوث قطب ابدال، جس کو بھی آپ لے لیجئے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ سنتوں پر صرف عمل کرتے تھے، بلکہ ان کا یہ معمول تھا پہلے فرائض۔ کوئی ولی اگر یہ کہتا ہے، اور اگر کوئی کسی کو ولی سمجھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں معاذ اللہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں، روزے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ڈائریکٹ تمہیں بخشوا دوں گا، تو وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام کو آپ دیکھ لیجئے، ایک بھی چیز حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک شخص کا چرچا بہت ہوا کہ وہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، بہت بڑے مرتبے پر فائز ہے، اور وہ غوث اعظم تو غوث اعظم تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ اتنے بڑے ولی لاؤ میں بھی ملاقات کراؤں، لہٰذا وہ پہنچے، اور ان کا قیام گاہ جو تھا وہ مسجد تھا، وہ مسجد میں رہتے تھے۔ کافی دیر تک انتظار کیا مسجد کے باہر، لیکن جب وہ آئے، جیسے ہی وہ مسجد میں انہوں نے قدم کو رکھا، غوث اعظم واپس آ گئے۔ مریدوں نے پوچھا حضرت آپ نے ملاقات کی؟ کہا ملاقات کے لیے گیا تو تھا، کافی دیر انتظار کیا، لیکن جیسے ہی وہ مسجد میں آئے میں چلا آیا۔ مریدوں نے کہا حضرت اتنی دیر انتظار کرنے کے بعد آپ چلے آئے جب وہ آئے تو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا کہ وہ مسجد میں جب اس نے پیر رکھا تو اپنا الٹا پیر رکھا، یعنی سیدھا پیر داخل کرنا سنت ہے، اور اس نے خلاف سنت اپنے الٹے پیر کو داخل کیا۔ مریدوں نے پوچھا حضرت اس سے کیا ہوا، کیا معاملہ پیش آیا؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ جو مسجد میں جانے کی سنت کو ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم دستگیر کی نظر ہے کہ جو سنت کو ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل نہ کر لوں، جب تک تمام سنتوں پر عمل نہ کر لوں تب تک مجھے موت نہ دینا۔ یہ آپ دعا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو ادا کروں۔ صحابہ کرام کا جب ایک سفر تھا، غالباً حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کی جو ہائٹ تھی، جو لمبائی تھی وہ چھوٹی تھی۔ ایک درخت کے پاس سے نکلے، حالانکہ درخت کی ٹہنی ان سے اونچی تھی، لیکن ٹہنی کو نیچے کیا اور اس کے بعد سر کو نیچے سے نکال کر وہ نکلے۔ جو ساتھ میں تھے صحابہ یا تابعین، انہوں نے پوچھا کہ حضرت درخت کی ٹہنی تو اونچی تھی، اس طرح آپ کیوں نکلے؟ کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سرکار کبھی یہاں سے گزر ہوا تھا تو وہ بھی جب نکلے تھے تو یہ ٹہنی کو اسی طریقے سے ٹہنی کو اونچا کر کے نکلے تھے، لہٰذا میں تو نیچے قد کا تھا، مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن میں چاہتا تھا سرکار کی سنت ادا ہو جائے۔ تو یہ تھا صحابہ کرام، اور یہ روحانیت کی ایک اہم پہچان ہے کہ بندہ فرائض کو تو ادا کرے اور اس کے بعد سنتوں کو ادا کرے۔ حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ کی کچھ وصیتیں تھی کہ یہ وصیت جب ہو وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا، اور آپ نے کافی ساری وصیتیں رکھی، لیکن اس میں سے جو خاص وصیتیں تھی وہ یہ تھی کہ اس کی تہجد کی نماز بھی نہ گئی ہو، کبھی اس نے جماعت کی نماز نہ چھوڑی ہو، جماعت سے نماز نہ چھوڑی ہو، اور کبھی عصر کی اور عشاء کی سنت غیر موقعہ نہیں، سنت غیر موقعہ اس کی قضا نہ ہوئی ہو۔ ایسا شخص پڑھائے گا۔ جب جنازے کو رکھ کر آپ کی وصیت سنائی گئی، کوئی آگے آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وقت کا بادشاہ، جو اپنے وقت کا بادشاہ بھی تھا، ولی بھی تھا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید بھی تھا، آگے بڑھا
اور آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ پیر و مرشد نے میرے راز کو فاش کر دیا۔ آگے بڑھے، نماز جنازہ پڑھائی اور گویا ایک اعلان سب کے دلوں میں یہ پہنچا کہ یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس کی کبھی غیر مقیدہ بھی قضا نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوئی، اور کبھی جماعت بھی نہیں گئی، کبھی تہجد بھی نہیں گئی۔ تو روحانیت کی یہ ایک اہم دور ہے کہ اگر بندہ سنتوں پر عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو کھول دے گا، چاہے وہ مسواک کی سنت کیوں نہ ہو۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے سنتوں کو ادا کرنے سے دل کے اندر روحانیتیں اور بھی بیدار ہوتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور آخر میں آپ کو ایک عمل بھی بتا دوں کہ جس کے ذریعے آپ سنتوں پر عمل کرنے کا شوق و جذبہ بھی بڑھے گا۔ تو عمل آپ کو چھوٹا سا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ مجھے فرائض کے ساتھ ساتھ